اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے چیزیں بتائیں. یہ قبول کرو، جب یہ کرنا تو یہ کرو، یہ کرنا تب یہ کرو. یہ ہے مصلحت، دور اندیشی. آئیے اسی ضمن میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، وہیں سے آپ اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا. اور سنو نوجوانوں، غور کرو. آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں، 4 برے کام میں کرتا ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. امام احمد اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں. آج کوئی کہہ دے مولانا جرجیت صاحب سے کہ جرجیت صاحب میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، بولو. جرجیت صاحب کہیں گے چل ہٹ، دور ہٹ. آ کے فخر کر رہا ہے کہ میں برائیاں. اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہے، کائنات کی سب سے مبارک ہستی کے پاس آ کر بیٹھا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں، 4 برائیاں ہیں میرے اندر. آپ نے کہا چاہتے کیا ہو؟ دیکھیے سمجھنا، غور کیجئے. اللہ کے نبی نے یہ کہا اے ہٹ، دور چل، پہلے گناہ چھوڑ، یہ نہیں کہا. آپ نے اس سے پوچھا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے رسول ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، آپ کے کہنے پر 4 نہیں چھوڑ پاؤں گا. آپ کہہ سکتے تھے بھاگ تو تو مسلمان ہی نہیں ہے، جب تک ساری برائیاں نہیں چھوڑے گا تب تک تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، چل بھاگ. آپ کہہ سکتے تھے اس سے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اگر میں اس کو ابھی بھگا دوں گا اور کہہ دوں گا 4 چھوڑ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام ہی سے پھر جائے اور پھر سے کافر ہو جائے. آپ نے اس سے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ 4 برائیاں کون سی ہیں تمہارے اندر، پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی برائی چھوڑو. تم ایک چھوڑنے کے لیے تیار ہو نا؟ کہا ہاں ایک چھوڑنے کے لیے تیار ہو. تو کہا 4 بتاؤ تو ہے کیا، کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. پہلی برائی. نوجوانوں یہ برائی آج بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر گئی ہے. غور کیجئے گا، اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہلی برائی میں شراب پیتا ہوں. شراب کے نشے میں جب چور ہو جاتا ہوں تو میری یہ گرل فرینڈ ہے. یہ جملہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہی جملہ سمجھتے ہو آپ لوگ. میری ایک معشوقہ ہے، میری ایک محبوبہ ہے جس سے میرے تعلقات ہیں. جب میں شراب پی لیتا ہوں تو پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں زنا بھی کرتا ہوں. بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے میں شراب پیتا ہوں اور پھر زنا بھی کرتا ہوں. اور تیسرا ایک جرم میرے اندر یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، زنا کرنے کے بعد جب میرا نشہ اتر جاتا ہے تو میں پھر گھر میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں. میں لوگوں کے تالے توڑ کر ان کا سونا چاندی بھی چراتا ہوں. میں چور بھی ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا 3 برائیاں ہوئی، چوتھا؟ تم نے تو کہا 4 برائیاں ہیں میرے اندر. شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، چوری کرتے ہو، اور چوتھی برائی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بات بات پر جھوٹ بھی بولتا ہوں. یہ 4 گناہ ہیں میرے اندر، 4 برائیاں ہیں. بتائیے میں کون سی برائی چھوڑ دوں؟ ایک چھوڑ دوں گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو آپ کہہ دیں گے اس کو بالکل چھوڑ دوں گا، لیکن ایک ہی چھوڑوں گا، سب نہیں. بات بھی کتنی صاف کر رہا ہے. آپ کہیں گے تو ایک چھوڑ دوں گا، ان 4 میں سے بتائیے میں کون سی برائی چھوڑوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نوجوان جھوٹ چھوڑ دے. ہم لوگوں کے پاس اتنی عقل کہاں ہے؟ ہم تو کہیں گے سب سے بڑا زنا تو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنا ہے. ہم تو یہ کہتے کہ زنا چھوڑ دے، دوسرے کی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی. لیکن اللہ کے نبی نے اس کو شراب پینے سے نہیں روکا، چوری کرنے سے نہیں روکا، زنا کرنے سے نہیں روکا. اللہ کے نبی نے اس سے کیا کہا؟ تو جھوٹ چھوڑ دے. ہنسنے لگا، کہتا میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا آپ کو.
آپ کوئی لڑکی چھوڑنے کے لیے کہتے میرے لیے مشکل ہوتا، چوری سے میرا گھر کا گزر بسر چلتا، چوری چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، شراب چھڑواتے تو اس کی عادت پڑ چکی ہے میرے لیے مشکل ہوتا، آپ نے تو جھوٹ چھڑوایا، جھوٹ۔ ہاتھ یدک ابایک علی الاسلام، ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر بیعت کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دونوں ہاتھ ملے، اس نے قسم کھائی میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں شراب کو ہاتھ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جائیے اللہ کے رسول، میں پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں تمہارے وعدے پر قائم رکھے، چلا گیا وہاں سے۔ رات آئی کہ بھیا ان سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، یہ چینل والوں آج آ گئے ہو کہ نوٹنکی ہم روز روز برداشت نہیں کریں گے آپ لوگوں کی۔ کہا رات ہوئی، دن میں آ گیا، خوش۔ اللہ کے رسول نے کیا چھوٹا سا گناہ چھڑوایا ہے، جھوٹ، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا چیز چھڑوائی اللہ کے رسول نے۔ رات ہوئی، گیا، شراب کی بوتل لی اس نے اپنے ہاتھ میں، پکڑ لی، اس کا ڈھکن بھی کھول لیا، شراب منہ تک لے گیا، لیکن فوراً واپس کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، اور سوچتا ہے اگر کل اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی۔ آپ لوگ کھانا بولتے ہیں ہر چیز میں، بیڑی کھا لو، چائے کھا لو، دودھ کھا لو، شراب کھا لو، آپ لوگ کھانا بولتے ہیں، پانی کو بھی کھانا بولتے ہیں بھائی۔ ہاں چلیے، اپنی اپنی جگہ کی ایک بھاشا ہوتی ہے میرے بھائیوں، پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول دیا، شراب منہ تک لے گیا، سوچتا ہے نہیں نہیں نہیں، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں نے کہہ دیا ہاں، اگر میں نے کہہ دیا ہاں، ابھی تو نہیں کہہ کے بچ جاتا ہوں، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب دیکھو، اب یہ آ گئے نواب صاحب، ہاں تم آؤ، اگر عورتیں بولنے لگیں گی، شور کرنے لگیں گی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا، تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے 100 خون بھی معاف ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کریے، وہ لیڈیز میں وہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو اگر وہ شور کریں گی تو ہم لوگوں کسی کی نہیں چلے گی، آج کل انہی کی چل رہی ہے، ریڈیو کا بٹن بند ہو جائے گا لیکن عورت کا تھوتلا بند نہیں ہو سکتا کبھی، ان کو خاموش رہنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اس نے کہا کہ اگر کہیں اللہ کے نبی نے پوچھ لیا پی تھی یا نہیں، میں نے کہہ دیا ہاں، جب میں خود ہی قبول کر لوں گا تو شراب پینے کے جرم میں 40 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں ہاں تو 40 کوڑے مارے جائیں گے جو سزا ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قسم کا کتنا پاس و لحاظ تھا اس زمانے میں، آج تو قسم تھوک کے بھاؤ کھائی جاتی ہے، تھوک کے بھاؤ، منچوں پر بھی لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں تھوک کے بھاؤ، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ قسمیں کھائے وہ جھوٹا ہے، اللہ کی ہی قسم کھائے لیکن بار بار اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، بات بات پہ قسم کھائے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بھی بار بار قسم کھانے والا اگر بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ لیجئے یہ حدیث اللہ کے رسول کی، جو بہت زیادہ قسمیں کھائے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے جھوٹ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، نہیں چلو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں، نہیں پیوں گا تو کیا ہو، میری زندگی مٹ جائے گی کیا، شراب چھوڑ دیا، ایک گناہ چھوٹ گیا، آگے بڑھا، زنا کے لیے گیا، ہوش میں تھا ہی، شراب پیا نہیں تھا،
زنا کے قریب جاتا ہے، لڑکی کے قریب جاتا ہے. مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تیار ہو گیا زنا کے لیے، یعنی دونوں اپنے کپڑے اتار چکے، لیکن کہنے لگا رک رک رک، اگر کہیں اللہ کے رسول نے کل مجھ سے سوال کر لیا کہ کل زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں کیا تھا، تو کنوارا ہوں 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 درے 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں. آپ ادھر دیکھیے، ادھر توجہ مت کریے، یہ تو ہوتا رہے گا. ایک بات بھی چھوٹ گئی تو پھر میری تقریر نہیں سمجھ پائیں گے آپ، اس لیے غور سے سنیے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول نہیں، میں نے زنا نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے لڑکی سے کہا چل ہٹ، میں زنا بھی نہیں کروں گا. ارے ہاں کہہ دیا تو 100 کوڑے کون کھائے گا، اور نہیں کہہ دیا تو یہ تو جھوٹ ہوگا، اور میں نے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا مقام! سب شرابی اور جواری ہو کر، شرابی اور چور ہو کر بھی نبی کی اتنی عزت کر رہا، نبی کی بات کے اتنا احترام کر رہا کہ وہ کہہ رہا کہ میرا نبی سے وعدہ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لڑکی کو بھی چھوڑ دیا. چوری کرنے کے لیے گیا، چوری کر بھی لیا، سامان پیک بھی کر لیا، گھر سے بھاگنے والا ہوا. سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کل کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی، جب میں اگر جرم کو خود ایکسپٹ کر لوں گا، قبول کر لوں گا، تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی، کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اتنا ڈرامہ نہیں ہوتا ہے. 25 سال سے ہم بھی تقریریں کر رہے ہیں، ہر جلسے میں پردے لگتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی تو ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ میں جرم قبول کر رہا ہوں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا. اس نے چوری کیا ہوا سامان بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا اور چوری بھی چھوڑ دی. صبح ہوا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلائے، ادھر آؤ. وہ آیا، بیٹھا. آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آج تو تم دکھائی دے رہے ہو بہت جلدی، لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں ہو. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب آپ نے مجھ سے جھوٹ چھڑوایا تو میں سمجھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی عقل مندی سے کام نہیں لیا. آپ نے ایک معمولی سی برائی اور ایک معمولی سا کام چھڑوایا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ اسے ایک جھوٹ کے چھوڑنے کی وجہ سے میری جو اور 3 کمیاں تھی وہ بھی دور ہو گئی. میرے شراب بھی چھوٹ گئی، میری چوری بھی چھوٹ گئی، میری زناکاری بھی چھوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ ہی تمام گناہوں کی کا سرغنہ ہے، جھوٹ ہی تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے. تم نے جھوٹ چھوڑ دیا تو ساری برائیاں چھوڑ بیٹھو گے. غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے 4 کام چھوڑنے کے لیے کہتے، لیکن آپ نے نہ تو یہ کہا کہ تم شراب چھوڑو، نہ یہ کہا کہ تم زنا چھوڑو، نہ یہ کہا کہ تم چوری چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. کتنی مصلحت سے کام لیا اور جھوٹ چھوڑوا گیا تو ساری برائیاں اس کی چھوٹ گئی. یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ. ہے ہمارے معاشرے میں، ہے ہمارے سماج میں، اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے عوام کے اوپر اور لوگوں کے اوپر کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اب تو اسلام پہ عمل کرنا ہی محال ہو گیا ہے، کیسے اتنی چیزوں پہ ہم عمل کر پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اتنا محال کر دیا گیا ہے کہ آج ہم اسلام کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر، جبکہ اسلام سے زیادہ آسان کوئی مذہب ہے ہی نہیں.
الدین یسر، دین میں آسانی ہے، اتنی آسانی ہے دین کے اندر۔ وہ واقعہ سنا ہے آپ نے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول نے کیا ہوا؟ اور سنیے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا، کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ روزے کی حالت میں تھا، فرض روزہ تھا، اور میں نے بیوی سے ملاقات کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا اوہ یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا تم سے، روزے کی حالت میں۔ کہا جی آپ نے کہا کہ چلیے اس کا کفارہ ہے، ادا کر دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ دیکھیے دین کتنا آسان ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے ایک غلام آزاد کر دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی دوسروں کی غلامی کرتے کرتے ہو گئی، میں کہاں سے غلام خرید کر آزاد کروں، میرے پاس اتنا کہاں ہے کہ میں غلام آزاد کروں۔ رہنے دو، ابھی رہنے دو، ہم آج یہ ہمارے بنگالی بھائی ہیں، میرے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ بیٹھیے، اب یہ کام میرا ہے، آپ ڈسٹرب مت کریے۔ بھائی جائیے گا نہیں، جو بھی دینا میرے ہاتھ میں ضرور دے کے جائیے گا۔ یو پی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کے یہاں مدرسے چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آ کر 2 مہینے رہ کے دیکھ لیجئے، مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ آج یہ حالات ہیں ہمارے یہاں کے، آپ نہیں جانتے ہو کہ مولانا جرجیت صاحب بھی جس مسجد کے سیکریٹری ہیں، اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد مائک کھول کر ہم تقریر نہیں کر سکتے ہیں، اس مسجد کے سیکریٹری ہو کر بھی۔ جرجیت صاحب کو بھی بولنا ہے تو پہلے پرمیشن لینا ہوگی، اور پرمیشن بھی ملے گی تو اس شرط بھی ملے گی کہ مائک مسجد کے اندر تک رہے گا، اور 10 بجے سے زیادہ آپ مائک نہیں بجا سکتے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اس ماحول کو زہر آلود مت بنائیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ بہت سکون میں ہیں۔ ہم نے تو کئی نیتاؤں سے بنگال کی بات کی، ہم نے کہا بھائی مجھے بھی بنگال میں شفٹ کر دیجئے، یہیں میری بھی سیفٹی رہے گی، ہمارے اوپر بہت نظریں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کی ذات سے کا شکریہ ادا کریے کہ آپ بہت خوشگوار ماحول میں ہیں۔ بنگال والوں نے تھوڑی غلطی کر دی، آج دیکھ لیجئے پچھتا رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں دکانوں پر۔ وہی جو بورڈ دیے تھے اب رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، گلے پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے ہیں۔ آج بہار کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی بہار کی، یو پی کا تو چھوڑ دیجئے۔ یو پی میں کیا ہو رہا ہے، نماز سڑک پہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پولیس والے لات مار رہے ہیں نمازیوں کو۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اچھے ماحول میں آپ جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے رحمت کا سایہ ہمارے اوپر پڑا رہنے دے اور اسی کو قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیے، اور یہ ادارے جو آج غور کرو، جس طریقے سے اردو کا جنازہ نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عربی کا بھی جنازہ نکل جائے۔ یہ آپ کے مرہون منت ہیں، آپ کے تعاون سے زندہ ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر سے اپنا تعاون ہٹا لیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے۔ آپ آدھی روٹی کھائیے لیکن مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیے، ورنہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اسلام کے مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے، کسی بھی شکل میں وہ عذاب آ سکتا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ تو میں تمہیں تھوڑا واسطہ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا رک جائیے گا، اور میں اپنے محبت کا واسطہ دے کر کے، اتنی محبت کرتے ہو، سن 99 میں یا 98 میں میری تقریر ہوئی تھی بیلوا میں، کشن گنج میں پہلی تقریر ہماری ہوئی تھی، اور آج 2000 میں تقریر، سوچئے 25 سال، اور آپ مجھے ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ لوگ 2 سال 4 سال کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ 4 سال سے رفیق صاحب ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں پروگرام دے دیجئے۔ 4 سال کے بعد ہم اپنی ڈائری میں ایک جگہ بنا پائے جو ان کو پروگرام دیا، اور آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی محبت جب آپ مجھ سے کرتے ہیں تو آج مجھے دیکھنا ہے کہ میں اسی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے آج میرے ہاتھ پر آپ اس مدرسے کے لیے کیا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا پوری زندگی تو مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کیسے غلام آزاد کر سکتا؟
آپ نے کہا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو، اور یہ سزا ہے اس شخص کی جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لے۔ یہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ جس روزے میں آپ کوئی شخص کوئی بھی ہو، میں پوچھوں گا نہیں کھڑے ہو کر، ایسے ہوں گے لوگ جو انجانے میں یہ غلط کام کر گئے ہوں گے، روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم مستری کر لے تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ روزہ بیکار ہو گیا۔ جس روزے کی حالت میں ملا وہ روزہ بیکار، اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اور اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ 60 روزے اس کو اور رکھنا ہوں گے۔ 60 روزے مسلسل پے در پہ کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو ریگولر اس کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ 60، ایک بھی بیچ میں ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روزہ یہ پورا کرے گا، اور جتنا رمضان کے روزے باقی ہیں وہ پورے کرے گا، پھر یہ روزہ جس میں بیوی سے مل لیا یہ روزہ پورا کرے گا، اس کے بعد 60 روزے بطور سزا کے اس کو بھی رکھے گا۔ ایک بھی ناگا ہو گیا تو اب تک جتنے رکھے سب بیکار۔ مثلا 50 روزے رکھ لیے، ایک دو دن سستا لیں، 10 روزے تو رہ گئے ہیں بعد میں رکھ لیں گے، ایک دن کا اگر آپ نے جان بوجھ کر ناگا کر دیا تو 50 بیکار ہو گئے آپ کے۔ اب پھر سے 1 سے 60 رکھو۔ ہاں بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کوئی بیماری ہو گئی، عذر ہو گیا تو یہ معاف ہے، آپ پھر ڈاکٹر کے کہنے پر آپ روزہ چھوڑ دیں، جتنے رہ گئے وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلا عذر کے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر 60 رکھنے پڑیں گے، 1 سے لے کے 60 تک۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے روزے؟ آپ نے کہا 60۔ کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کمزور آدمی، دبلا پتلا آدمی، اور اللہ کے رسول ایک روزہ تو رکھ نہیں پایا، دیکھیے بیوی سے مل بیٹھا، 60 میں کیسے کنٹرول کر پاؤں گا میں؟ نہیں اللہ کے رسول مجھے نہیں 60 روزے بھی نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ایک آپشن اور ہے، بس آخری لاسٹ کا کیا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤں، محتاجوں کو، بھوکوں کو؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو میرے گھر کا حال معلوم نہیں ہے، میری غریبی کا حال معلوم نہیں ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو خالی پیٹ کچھ نہیں ہوتا ہے گھر میں، اور کبھی صبح مل جائے تو رات میں بھوکا سونا پڑتا ہے، رات میں مل جائے تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور شام تک کچھ نہیں ملتا، ایک وقت کا ملتا ہے بڑی مشکل سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 آپشن تھے اور تو کوئی ہے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے میں انتظام کرواتا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تمہارے بھائی سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے، یہ غریبوں میں کچھ دے گا، فقیروں میں کچھ بانٹے گا، اس کے لیے چندہ کرو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 3 کھجور، اثر تک ایک ڈھیر بن گیا کھجوروں کا، ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، ہوگا 15-20 کلو کا۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا، کہا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ کہا کس میں؟ کہا جاؤ اپنے گاؤں میں جاؤ، اور اپنے خاندان میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اور جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان میں جا کر یہ کھجور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری پنشمنٹ پوری ہو جائے گی، سزا پوری ہو جائے گی، جاؤ جاؤ یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں غریبوں میں بانٹ دو، میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا اچھا تو جاؤ پھر تم ہی کھا لو اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے دین کی آسانی، الدین یسر، یہ ہے دین۔ ہم نے اتنا بوجھل بنا دیا ہے کہ لوگ اب بھاگنے لگے ہیں آج اسلام سے، یک بیک ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو۔ تقریر میں آدمی اکتا جاتا ہے کہ کیا کریں یار، اتنی ساری چیزیں چھوڑ دیں، پھر کریں گے کیا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گناہ 1 گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ کہا آپ نے یہ نہیں کہا کہ چاروں چھوڑ دو، آپ نے کہا 1 ہی چھوڑ دو۔ اس نے کہا آپ بتائیے، کہا میرے کہنے پہ چھوڑو گے؟ ہاں تو جھوٹ چھوڑ دو۔ یہ تھی دعوت، یہ تھی تبلیغ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حکمت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور واقعہ سنیے، سنن دارمی کا اور سنن بہقی کا، زبردست واقعہ ہے وہ بھی۔ ایک اور نوجوان آیا،
اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں اس سے زنا کروں گا۔ آپ بھی مولانا لوگوں کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے ہیں، مولانا جرجیز کو دیکھا، ارے نہیں مولانا صاحب آ رہے ہیں، اپنے باپ کو دیکھا، بڑے بھائی کو دیکھا، پھینک دیا۔ اتنا ادب اور احترام آپ اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا کرتے ہیں، اپنے علماء کا کرتے ہیں۔ اس نوجوان سے پوچھو کیسا دیہاتی رہا ہوگا، کیسا اجھڑ رہا ہوگا، کس ماحول میں پلا ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے، ایک لڑکی سے دوستی ہے میں اس کے ساتھ زنا کروں گا۔ کتنا گندا کام کی پرمیشن مانگ رہا ہے، اور سب سے مبارک ہستی سے پرمیشن مانگ رہا ہے۔ کائنات میں محمد رسول اللہ سے زیادہ مبارک کوئی ہستی نہیں ہے، اور کائنات میں زنا سے بدتر کون سا گناہ ہے؟ شرک کو چھوڑ دیا جائے تو۔ صحابہ اس کو گھور رہے ہیں، ہٹ ہٹ، مطلب صحابہ اس کو گھور رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے؟ چپ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہیں تم چپ رہو، ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اس سے کہا اردن منی، میرے قریب تو ہو جاؤ، پہلے میرے قریب آؤ، اور قریب بلا لیا۔ ابھی ہم سے کوئی آدمی کہے کہ مولانا صاحب میں زنا کرنے جاؤں، ہٹ کمینے ہٹ، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تو جانے تیرا باپ جانے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ تعجب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کہہ رہے ہیں میرے قریب آؤ۔ کائنات کی سب سے مبارک ہستی زنا کی اجازت لینے والے نوجوان کو اپنے قریب بلا رہی، ادھر آؤ، اور کیسے سمجھایا اس کو، یہ دیکھیے آپ، دین دیکھیے کیا ہے۔ آپ نے اس سے کہا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ وہ صحابہ کو دیکھتا ہے، دیہاتی تھا، لگا جی دوستی ہے ایک سے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے پرمیشن دینے میں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں اجازت دے دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اب سمجھانے کی سٹائل دیکھیے آپ کی، کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس لڑکی کے پاس جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاس بھی ہے، کیا تم اس کے ساتھ زنا کرو گے؟ یہ میری طرح چیخ کر نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول کوئی شریف آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھول گیا، ماں کے ساتھ کون زنا کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک، ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں۔ اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ زنا کر سکتے ہو یہ کام؟ کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان آپ پر، کوئی آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کون شریف انسان اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ میں ماں کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول میں اپنی خالہ کے ساتھ بھی نہیں، اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا کوئی بھی شریف آدمی۔ آپ نے کہا اے نوجوان، جب تو اپنی بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ یہ کام کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے، تو جس لڑکی کے ساتھ تو یہ زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوگا۔ کہا جی، کہا کہ پھر وہ آدمی کیسے یہ برداشت کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے، میری بیٹی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ جب تم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیسے پسند کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جس انداز سے سمجھایا میری سمجھ میں آ گیا، میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے دعا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ
اس کو اس حرام کاری سے اس زناکاری سے بچا لے۔ نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو صرف یہ دعا کی تھی کہ اس حرام کاری اور زناکاری سے بچا لے، لیکن نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرا تو اس دن کے بعد کوئی بھی ہماری یہ نظر ہماری یہ نگاہ کسی حرام چیز حرام جگہ پر بھی نہیں اٹھی اور حرام چیز کی طرف بھی نہیں اٹھی۔ آپ نے تو دعا دی اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما، اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس دن کے بعد سے کسی حرام چیز پر میری نظر نہیں اٹھی۔ ہم اتنے اللہ والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں بتانا صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی سے نفرت نہیں کی، اس کو بھگایا نہیں، کمینے تو زنا کی اجازت لینے آ رہا ہے میرے پاس، آپ نے اس کو اپنے قریب بلا کر آپ نے اس کو بڑے پیار سے حکمت کے ساتھ اور دانائی سے جب سمجھایا تو وہ آدمی گناہ چھوڑ دیا۔ آپ کسی کو